اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ پوری روئے زمین کو خرچ کر ڈالتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں میں نہ ڈال پاتے آپ محبت، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے دل ملا کے ان میں الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کن کے دلوں کے درمیان الفت ڈالی۔ ویسے تو مفسرین کرام نے مدینہ طیبہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کو بطور تفصیل یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرنے لگے جو پہلے 120 سال تک جن کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اب وہ ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہیں وہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہی وہ محبت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ ارشاد فرمائے اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ اور محبت بھی کیسی ڈالی؟ محبت اب یہ ڈالی کہ ایک کو اگر تکلیف پہنچے تو دوسرے کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، اگر جسم کا ایک حصہ درد میں مبتلا ہو تو پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے اور پورا جسم بے خواب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایسی محبت ڈالی۔ اب یہاں جو دوسری چیز ہے جس پر خاص مکتبہ فکر کے احباب ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ روئے زمین کو پوری کو اس کے مال و متاع کو خرچ بھی کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہیں۔ یہ بڑی اہم بات اور اہم پوائنٹ ہے۔ آپ سے بس ایک ہی سوال مختصر سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہے، درمیان میں وسیلہ کون سا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کس پرچم کے نیچے آ کر وہ جس قدر محبت سے شیر و شکر ہوئے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ شمار کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر جب عداوتیں پیدا ہو جائیں نا تو بندے مر جاتے ہیں، دل سے عداوتیں نہیں جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عداوت نہیں جاتی۔ تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے تھے، فقط کلمہ طیبہ پڑھنے سے اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے وہ اپنی ساری دشمنیاں بھول کر ان کو صرف ایک ہی بات یاد تھی، اور وہ یہ تھی، اچھا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے تو یہ بھی میرا ہے، میں بھی مصطفیٰ کا ہوں، میں بھی ان کا ہوں، ہم سارے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ جو محبت والا معجزہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزے ہی عطائی ہیں۔ معراج جو اللہ نے کروائی ہے، چاند کو توڑا ہے تو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، سورج پلٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلٹا ہے۔ معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری قوت و طاقت کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نہیں۔ اسی طرح اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عداوتیں تو آپس میں ایسی تھی کہ ساری روئے زمین کا مال بھی خرچ کرتے تو یہ آپس میں قریب نہ ہوتے۔ آپ کی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قربت عطا فرما دی ہے۔ آپ کے کلمہ پڑھانے سے یہ سارے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری اعتراض، یہ بڑا اہم ہے اور توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی ہے۔ تو آپ تاریخ کے اگر مطالعہ کرنے والے ہیں، تاریخ اسلام سے واقف ہیں، تو ہم نے بہت بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے درمیان ہوئی ہیں۔ مشہور تین دو کا میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے درمیان اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان بڑی شدید جنگ ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان اور ام المومنین زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کا واقعہ بڑا اہم ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے درمیان ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اور جنگ جو ہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کی علامت ہے۔ اچھا یہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عداوت نفسانی، اپنے نفس کی عداوت۔ صحابہ کرام اس سے پاک ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ ایک ہے اختلاف رائے کا ہونا، اور ایک ہے دین کے اندر کسی نقطہ پر اختلاف کا پیدا ہو جانا۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان دور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھا، جس کو وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر حل کروا لیتے تھے اگر ان کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا، اور اس کے بعد بھی اختلاف رائے اور دین کے اندر معاملات میں اختلاف، علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک معاملہ تھا ان کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کا، تو یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یہ عداوت نہیں تھی، ایک نقطہ پر تھی، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس کے لیے حالات کا مناسب ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ قصاص کو فوراً لیا جانا ضروری ہے۔ پھر دونوں ہی قرآن پاک سے مطالبہ کر رہے، ان کے دونوں کے نقطے قرآن پاک سے تھے کہ قتل کا جو قصاص ہے وہ قتل ہی ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے درمیان عداوت نفسی نہیں تھی، تو رحماء بینہم کے ہی مصداق تھے، یہی وجہ ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، جب جنگ جمل ہوئی تو پھر اس کے بعد جتنے بھی اس میں شہادت پانے والے تھے ان سب کا نماز جنازہ کس نے ادا کیا تھا؟ حضرت علی نے پڑھایا تھا، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے یا آپ کی طرف سے ان کا جنازہ سب کا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آپ نے پڑھایا تھا۔ اور اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان یہ صلح کا سبب بنیں گے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور وہ کون سے تھے؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے جو پیروکار تھے، ان کے درمیان صلح ہوئی تھی، اور ان دونوں کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ارشاد فرمایا۔ تو اس آیا مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت نفسانی نہیں تھی۔ قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے اختلاف رائے اور دین کے اندر اجتہاد کے مقام پر پہنچے ہوئے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے بھی تھا بھی، اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ علمی اختلاف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف امتی رحمت، فروعات میں علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس عروج تک پہنچ جانا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہنا، یہ ہمارا شعار بھی نہیں ہے۔ کف لسان کا حکم ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو، اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لو، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کی بات آ جائے تو وہاں بڑے سنبھل کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی بھی جملہ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ دل جن پر زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیے جاتے تو وہ قریب نہ ہوتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔